گجرانوالے کے ایک مفتی صاحب ہیں، علماء دیوبند کی جماعت سے تعلق ہے، آپ ان سے فون پہ رابطہ کریں، انہوں نے ایک خواب بیان کیا ہے، مجھے نمبر دے، نمبر میرے پاس ہے، آپ اس کا نمبر پہ بات کر سکتے ہیں۔ مشتاق نام ہے اس مفتی کا، وہ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن میں اپنے ایک دوست کے ساتھ، دیوبندی عالم کے ساتھ تھا، جمعے کی رات کو، یعنی جمعرات والے دن رات کو تقریباً 9 بجے کے قریب امیر المجاہدین کی وصال کی خبر پھیلتی ہے۔ کہتے جمعے والے دن ہماری ملاقات ہوئی، ہم ساتھ سفر کر رہے تھے، گاڑی چلا رہا تھا، اس نے امیر المجاہدین کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کیے کہ یہ روڈ بلاک کر لیتا تھا، بے جا پریشان کرتا تھا، اپنی دماغی کی گندگی بین نکالی دل کی۔ کہتے میں اپنے گھر چلا گیا، وہ اپنے گھر چلا گیا، صبح فجر کی نماز ہوئی، نماز کے بعد مجھے اس دیوبندی عالم کی کال آئی، یہ مشتاق، یہ بھی دیوبندی مفتی ہے، اس کا نمبر میرے پاس ہے، میں نے ڈائریکٹ اس سے بات کی ہے فون پہ، میں اس بات کا راوی ہوں، خود سنیں، آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کہتے مجھے کال کی، کہتے ایمرجنسی جلدی گھر آؤ، کہ میں ہفتے کا دن صبح فجر کے بعد فوری اس کے گھر پہنچا، بھی کیا ماجرا، کیا پریشانی بن گئی؟ کہتے جی عجیب ماجرا ہے، تیاری کرو جلدی، ہم نے خادم حسین کے جنازے میں جانا ہے۔ کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کل اس کی بدخوئیاں کر رہے، برا بھلا کہہ رہے، آج جنازے کے لیے تیار، ماجرا کیا ہے؟ مفتی مشتاق دیوبندی کہتے ہیں، کہتے جی میں نے پوچھا ماجرا کیا؟ کہتے جی ماجرا یہ کہ مشتاق، میں رات کو سویا، مجھے خواب آئی، خواب میں دیکھتا ہوں کہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا جنازہ ہے، اور جنازے میں بندہ ہی بندہ ہے، بہت بڑا جنازہ ہے، اور میں بھی اس جنازے میں شریک ہوں۔ کہتے میں نے جنازہ پڑھا ہے، جنازے کے بعد میں تدفین کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہوں، میت کے ساتھ، ایک قبرستان میں تدفین ہوتی ہے، لوگ تدفین کے بعد جاتے ہیں خواب میں، کہتے میں بھی پلٹ کے جانے لگتا ہوں تو خادم حسین رضی اپنا ہاتھ نکال کے میرا بازو پکڑ لیتے، میرا بازو پکڑ لیتے اور کہتا ہے ٹھہر ادھر دیکھ، مڑ کے میں دیکھتا ہوں تو وہ اپنی قبر سے نعرہ لگاتا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ تو اپنی قبر سے جو نعرہ لگاتا نا، اس نعرے میں وہ جلال ہوتے، قبرستان میں جتنی قبریں سارے قبر والے نعرہ لگانے لگ جاتے۔ یہ مفتی مشتاق نے مجھے بیان کیا، دیوبندی نے خواب، ٹیلی فون کے اوپر، جس ساتھی کو ہو اس کا نمبر لے کے اس سے بات کر سکتے۔ وہ کہتے جی یہ ہوا، پھر وہ چلنے لگا دوست میرا، اس نے پھر روک دیا، کہتے ٹھہر ابھی دیکھ تو صحیح۔ میں دیکھتا ہوں تو گھوڑے کے اوپر ایک سوار آتا ہے، اور اس کی قبر بڑی روشن منور ہو جاتی ہے، ہاتھوں نور ہی نور پھیل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھ تو صحیح کون ہے؟ میں پوچھتا ہوں خادم حسین کون ہے؟ کہتے ہیں وہ آتا ہے تو خادم حسین پھر نعرہ لگاتا ہے، وہ سوار اس کو اپنے سینے سے لگا دیتا ہے، اور میں جب نگاہ ڈالتا ہوں اس پر تو خادم حسین کہتا ہے جس کے دنیا میں نعرہ لگاتا تھا وہ آ گیا ہے، آ کے مجھے سینے سے لگا دے۔ کہتے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مفتی مشتاق کہتے وہ دیوبندی عالی مجھے کہتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو یہ خواب بتاتا کہ جس کو حضور نے سینے سے لگائے وہ یقینی جنتی ہے۔ آؤ جنازہ پڑھتے ہیں، شاید اس جنازے سے ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ یہ دیوبندی مفتی کا خواب ہے، رب کائنات نے اس کا ذکر ہی قرآن میں کیا ہے، اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے تذکرے کیے کہ مرنے والے بہت سے ہوتے ہیں، مرنے والوں کی ایک جماعت ایسی ہوتی ہے، ایک گروہ مرنے والوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ابھی موت کا وقت قریب ہوتا ہے،
اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آیا نہیں ہوتا، اس کے آنے سے قبل رب کائنات ملائکہ کی جماعت کو بھیج دیتا ہے، اور وہ فرشتوں کی جماعت آ کے اس مرنے والے کے قریب کہتی ہے کہ دیکھو نا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں نوافل پڑھتا تھا، تسبیح و تحلیل کرتا تھا، ذکر اذکار کرتا تھا، جو صفت ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن جان راضی ہو جا، تجھے تیرے رب نے بلایا ہے، تجھے تیرے رب نے بلایا ہے۔ جب نوافل پڑھنے والے کا ذکر ملائکہ کرتے ہوں گے اس کو بھی ناز ہوگا، جب روزہ رکھنے والے کا ذکر ملائکہ کرے اس کو بھی ناز ہوگا، جب زکوٰۃ دینے والے کا ذکر ملائکہ کرے اس کو بھی ناز ہوگا، اور جب ملائکہ کی جماعت یہ آ کے کہتی ہوگی اور حضور کی عزت میں پہرا دینے والے اور حضور کی ختم نبوت کے محافظ راضی ہو، تیار ہو جا، اب تجھے تیرے رب نے بلایا ہے، وہ کتنا مطمئن ہوگا۔